رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، قلم نے اتنا لکھا کیا تھا وہ ان سے سلب کر لیا، اور جنت کے کپڑے ان سے اتار لیے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب جنتی لباس ان سے لے لیے گئے اور جنت کے کپڑے ان سے اتروا لیے گئے، تو سیدنا آدم اور حضرت حوا اپنے جسم کو، اپنے سطر کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے اور ڈھکنے لگے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اللہ نے جنت کا لباس سلب کر لیا، لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ آج ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، آج ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہم سے ہمارے لباس کو نہیں چھینتا، ہم سے ہمارے لباس کو نہیں چھینتا۔ اگر آقا کا صدقہ نہ ہوتا، اگر آقا کا فضل نہ ہوتا، اگر آقا کا طفیل نہ ہوتا، تو آج ہم سے بھی ہماری غلطیوں پر ہمارے لباس چھین لیے جاتے۔ لیکن ہمارے جسموں پہ جو ہمارے لباس موجود ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اور آقا کا فضل اور طفیل ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے گھر کو چھین لیا اور کہا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، اب جنت آپ کا گھر نہیں، اب آپ کو زمین پہ جانا ہوگا۔ ایک غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے گھر کو چھین لیا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا پر کہ آج ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہم سے ہمارے مکانوں کو نہیں چھینتا۔ ورنہ ایسا ہوتا کہ ہم سے نمازیں چھوٹتی، ہمارے روزے چھوٹتے، ہمارا حج چھوٹتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکال کر ہمیں در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پیغمبر کے طفیل سے آج ہمیں ہمارے مکانات میسر ہیں، بلکہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ ایک مکان سے دو مکان، دو سے تین مکان اور تین سے چار مکان دیتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں عزتوں کی زندگی ملی آقا کے صدقے، ہمیں یہ لباس ملا آقا کے صدقے، ہمیں مکانات میسر آئی آقا کے صدقے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم سے جب غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان سپریشن کرا دیا، علیحدگی کرا دی، میاں بیوی کو جدا جدا کر دیا۔ چنانچہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب جنت سے اللہ نے ان دونوں حضرات کو اتارا تو حضرت حوا کو اتارا ہے جدہ کے مقام پہ، جبکہ حضرت آدم کو اتارا ہے سری لنکا کی سرزمین پر، جبکہ تقسیم سے پہلے وہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر تھا۔ اس لیے بعض مورخ لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہندوستان کی سرزمین پر اترے ہیں۔ تو حضرت آدم سے خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک خطا کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، حوا کو الگ کر دیا، آدم کو الگ کر دیا، اور پھر کئی سو سالوں کے بعد ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم سے ایک خطا ہوئی، اللہ نے اس خطا کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، لیکن آج ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بیویوں کے درمیان کبھی سپریشن نہیں ہوتا، کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چھوٹی اور ہماری بیوی کو طلاق پڑ گئی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ چھوٹا اور ہماری بیوی ہم سے جدا ہو گئی، نہیں۔ اگر ازدواجی زندگی جو اللہ نے عطا کی، اگر وہ ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ باقی اور برقرار ہے، تو یہ بھی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کی بنیاد پر سیدنا آدم کو 300 سال تک رلایا۔ کتنے سال تک بھی؟ 300 سال تک۔ تاریخی روایات میں لکھا ہے فَبَكَى آدم 300 سنین،
کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اپنی اس غلطی پر اس قدر پشیمان تھے اور شرمندہ تھے اور نادم تھے کہ وہ مسلسل روتے رہے اور 300 سال تک روتے رہے. 300 سال رونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک کلمہ اور ایک جملہ عطا کیا کہ آدم اس جملے کے ذریعے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا اور تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا. تو سیدنا آدم ایک غلطی کے بعد 300 سال تک روتے ہیں، پھر جا کر اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی غلطی کی معافی دیتا ہے. لیکن قربان جو میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ آپ کا صدقہ ہے، آپ کا فضل ہے اور آپ کا طفیل ہے کہ آپ کی امت کے حضرات، آپ کے امتی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اعلان یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارہ الہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکائے اور وہ قطرہ ابھی زمین پر گرنے بھی نہیں پائے گا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دے گا. کہ سیدنا آدم سے غلطی ہوئی، 300 سال تک رلایا، لیکن آقا علیہ السلام کی امتی سے غلطی ہو اللہ 3 سیکنڈ کا بھی دیر نہیں لگاتا. بندے کو احساس ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ساری زندگیاں، یہ لباس، یہ مکان، یہ ازدواج زندگی، عزتوں بھری زندگی اور یہ گناہوں کی معافی، یہ ساری کی ساری چیزیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہیں. ہم ایسے پیغمبر سے محبت کیوں نہ کریں جس کا مقام اتنا اعلیٰ، جس کا مقام اتنا بلند، جس کا مقام اتنا عرفہ کہ محدثین نے لکھا ہے، علماء اعظام نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے روز انسانیت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر بندہ اپنی قبر سے تنہا اٹھے گا، ہر بندہ اپنی قبر سے تنہا اٹھے گا. سیدنا آدم کی باری آئے گی، اپنی قبر سے تنہا اٹھیں گے. سیدنا نوح کی باری آئے گی، اپنی قبر سے تنہا اٹھیں گے. سیدنا اسماعیل کی باری آئے گی، اپنی قبر سے تنہا اٹھیں گے. ابراہیم کی باری آئے گی، تنہا اٹھیں گے. عیسیٰ کی باری آئے گی، تنہا اٹھیں گے. موسیٰ کلیم کی باری آئے گی، تنہا اٹھیں گے. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ سب کے سب اپنی قبروں سے تنہا اٹھیں گے. لیکن جب باری آئے گی ہمارے اور آپ کے آقا پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محدثین نے لکھا ہے اذا انشقت عنہ الارض، جب زمین پھٹے گی اور قبر کھلے گی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باہر نکلنا ہوگا، خرج فی 7,000 من الملائکہ یزفونہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کے جلو میں اٹھیں گے. 70,000 فرشتوں کے جلو میں اٹھیں گے. آقا علیہ السلام آگے آگے ہوں گے اور 70,000 فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. ہم کیوں محبت نہ کریں ایسے کریم آقا سے؟ ہم کیوں محبت نہ کریں ایسے کریم آقا سے کہ جس کے متعلق قرآن عظیم نے اس قدر اہتمام کیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جب خطاب کرنا ہوا، آدم کو خطاب کرنا ہوا، ابراہیم کو خطاب کرنا ہوا، نوح کو خطاب کرنا ہوا، لوط کو خطاب کرنا ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ کو خطاب کرنا ہوا، اللہ رب العزت نے ان تمام تر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا، ان کے ناموں کے ساتھ خطاب کیا. لیکن جب باری آتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پورے قرآن کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یا محمد کے ذریعے خطاب نظر نہیں آئے گا. کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں بشیر فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، کہیں شاہد فرمایا، کہیں داعی اللہ فرمایا. یعنی جہاں جہاں پیغمبر کو خطاب کرنے کی ضرورت پڑی خداوند قدوس نے آپ کے نام کے ساتھ نہیں